الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کا بہت زیادہ اسلام میں عمل دخل ہے۔ آپ کس ارادے سے، کس سوچ کے تحت، کس بنیاد پہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ دو شخص جب آپس میں لڑتے ہیں تو قاتل جس طرح بروز قیامت پوچھ گچھ کا مستحق ہوگا، جس طرح جہنم کی سزا کا حقدار ہوگا، بالکل اسی طرح مقتول بھی جہنم کی سزا کا حقدار قرار پائے گا۔ اس سے بھی بالکل اسی طرح پوچھ گچھ کی جائے گی جس طرح قاتل سے کی جائے گی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مقتول تھا، جو مرنے والا تھا، وہ بھی چاہتا یہی تھا کہ اگر موقع مل جائے تو میں سامنے والے کو قتل کر دوں، لیکن جنرلی ہوتا یہی ہے کہ کوئی ایک کامیاب ہو جاتا ہے اپنے ارادے میں اور کوئی دوسرا ناکام ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذل تقا مسلمانی بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ملاقات کریں، لڑ پڑیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا جہنم میں ہے۔ فقلت، راوی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، یہ جو قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، اس کا جہنم میں جانا تو سمجھ آ گیا، فما بال المقتولی، لیکن جو قتل ہونے والا ہے اس پر یہ سزا کیوں ہے، اس کا معاملہ کیوں اتنا خراب ہوا؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ یہ جو قتل ہونے والا تھا یہ بھی سامنے والے کو قتل کرنے کا شوق رکھتا تھا، حریص تھا، خواہش مند تھا، لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ تو اب یہاں پہ ہمارے بہت سارے معاملات میں اس پہ رہنمائی ہو جاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں، لین دین کے معاملے میں، عہدے کے معاملے میں، یا کسی بھی معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے، ہاں کوئی وجہ ہو، کوئی شرعی وجوہات ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جو بلا وجہ آپس میں صرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، ایک دوسرے پر بڑائی پانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دو شخص عہدے کے لیے ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو ایک کامیاب ہو جائے گا، ایک ناکام ہو جائے گا۔ دو شخص جو ہے وہ لین دین کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کی چیز پر قابض ہو جاتا ہے، یا تھرڈ چیز پر جو ہے دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی حقدار نہیں ہے، تو ایک کامیاب ہو جائے گا، ایک ناکام ہو جائے گا۔ لیکن جو ناکام ہونے والا ہے اس کی ناکامی دگنی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا، عہدہ یا مال، دولت، جائیداد، جو بھی چیز جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہ ملا، اور آخرت کی پوچھ گچھ اس کے ذمے ہے کہ اس کا مقصود قبضہ کرنا تھا، فراڈ کرنا تھا، اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن مقصود اس کا یہی تھا، لہذا اس مقصود کی بنا پر اس کو بروز قیامت بالکل اسی طرح سزا ملے گی، بالکل اسی طرح پوچھ گچھ ہوگی جس طرح کامیاب بظاہر دنیا میں ہو جانے والے کو ملے گی۔ تو جو دنیا میں بظاہر کامیاب ہو جانے والا ہے اس کو دیکھا جائے تو ایک سزا ملے گی، اس کو آخرت کی سزا ہے۔ دنیا میں جیسے تیسے اس کو جو بھی کہا جائے، کامیاب کہا جائے یا ناکام کہا جائے، بہرحال دنیا میں اس نے اپنے مقصد کو کسی نہ کسی حد تک حاصل کر لیا۔ لیکن جو شخص ناکام ہوا اور بلا وجہ وہ اس معاملے میں پھنسا تھا تو اس کی ناکامی دگنی ہے، دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ ملا، دنیا میں بھی پریشان رہا، اور آخرت میں تو وہ اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے مد مقابل کے ساتھ پوچھ گچھ کا بھی مستحق ہوگا، اور
جہنم کی سزا کا بھی سزاوار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کریمہ کو سمجھنے، سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔